بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا لم يتكرر الوجوب لا يجب تكرر القدرة وأيضا لو لم يجب إلا بصورة متجددة لم يأثم بالترك بلا عذر وقد على التأثير فيخص صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ نئی شرط کی گئی قدرت ممکنہ قضاء کے لیے ہمارے نزدیک ادا کے لیے شرط ہے کون قدرت ممکنہ قضاء کے لیے شرط نہیں ہے اس لیے کہ قدرت ممکنہ کا شرط کرنا یہ تکلیف کے اتجاع کے لیے تھا تاکہ تکلیف بندے کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ مکلف ہو جائے کیونکہ قدرت کے بغیر بندہ مکلف نہیں ہوتا اور تحقیق وہ تکلیف پائی گئی ہے وہ جو ہے نا شرط پائی گئی ہے قدرت ممکنہ تھی بندہ مکلف ہو گیا اور وجوب قضاء جو ہے نا یہ اسی وجوب کا یعنی وجوب الادا کی بقا ہے کیونکہ دونوں کا سبب گل ختم ہو گئی ہن دھیان کریں جی اس نال پس جب نہیں ہے وجوب متقرر کس میں قضاء تو نہیں واجب تقرر قدرت کا جدوں وجوب نواں نہیں یہ وہی وجوب ہے تے پھر قدرت بھی وہی کافی ہے جیڑی ممکنہ ہے نویں قدرت دی لوڑ بھی کوئی نہیں جی کیا کہ جی پس جب نہیں ہے تقرر وجوب کا کس میں یہ وہی وجوب باقی آ رہا ہے تو لہٰذا پھر نویں قدرت دا بھی لوڑ کو نہیں جے وجوب دا تقرر نہیں تو پھر قدرت دے بھی تقرر دی لوڑ کوئی نہیں جی اور ایک گل مک گئی اور بھی اگر نہ واجب ہو قضاء مگر قدرت متجددہ کے ساتھ نمی قدرت پائی تو پھر قضاء واجب ہونی ہے تو لہٰذا پھر نئی گنہگار ہونا چاہیے بترک بلا عذر کسی نے قضاء بغیر عذر کے چھوڑ دی عذر کوئی نہیں سی تو جان کے لیٹ کیتا تے او جڑا ہے نا ہو گیا فوت تو گنہگار اس واسطے کہ انہوں قدرت نمی قدرت ہی کو نہیں ملی انہوں حالانکہ وقت اجمع التعصیم میں علماء نے اجماع کیا ہے کہ بندہ گنہگار ہے تعصیم تارک للقضاء نظر آ رہا ہے کہ جو قضاء کا تارک ہے یہ گنہگار ہے عذر کوئی نہیں ہے تو قضاء کوئی نہیں کی تھی مر گیا تو کیے ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی اور بھی اگر نہ واجب ہوتی قضاء مگر قدرت متجددہ کے ساتھ تو نمی قدرت ہوئے تو تائیں جی تو تارک بلا عذر گناہگار نہ ہوتا اور حالانکہ تحقیق اجماع کی علماء نے تعصیم پر کس پر تعصیم پر سنیں اے شابہ سے جی تے اگلی گل پھر پڑھ دیں ذرا دھیان نال ویکھ ادھروں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی شرط قدرت ممکنہ قضاء کے ہمارے نزدیک قضاء کے لیے حنفیہ کے نزدیک کیونکہ قدرت ممکنہ کا شرط کرنا یہ تکلیف کے متوجہ کرنے کے لیے تھا اور تحقیق متحقق ہو چکا ہے تکلیف کا متوجہ ہونا کس کے لیے ادا کو واجب کرنے کے لیے قدرت کے وجود کے وقت اور وجوب قضاء کیا ہے یہ اسی وجوب کی کیڑا وجوب کیوں بوجہ سبب کس کا وجوب الادا کا سبب اور وجوب القضاء ایک ہے ہن اگلی گل سمجھ پس جب نہیں متقرر وجوب کا تو نہیں متقرر ہوگی قدرت بھی بس ایک گل
اور بھی اگر نہ واجب ہو قضا جی مگر قدرت متجددہ کے ساتھ جو کہ قدرت ادا کا غیر ہے نمی ہوئے تو لازم آئے گی یہ بات کہ نہ گناہ گار ہو بترک القضاء بے ترک الفلام کو نہیں بے ترک القضاء بلا عذر کے بغیر اگر قضا چھوڑ دیے تو وہ گناہ گار نہ ہو. لہٰذا وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے نماز چھوڑ دی اس نے نماز کی قضا حیاتی کے آخر وقت تک اس بنا پر کہ قضا موقوف ہے کس پر قدرت جدیدہ پر تو انہوں ملی کوئی نہیں انہوں ملی کوئی نہیں تو پھر مناسب ہے یہ کہ اب گناہ گار نہ ہو حالانکہ اجماع کیا علماء نے اس کے گناہ گار ہونے پر آگی سمجھے پس جب نہیں متقرر وجوب تو نہیں واجب قدرت کا تقرر اور کندے وچ قضا وچ اور بی پہلے بی بھی تو پھر اگے بکھرا بی اور بھی یعنی اے بھی دلیل اگر نہ واجب ہو قضا مگر قدرت متجددہ کے ساتھ تو پھر نہیں گناہ گار ہوگا ترک کے ساتھ بغیر عذر کے حالانکہ تحقیق اجماع کیا سارے علماء نے تعصیم پر بھئی یہ بندہ گناہ گار ہے وے جی وہ پس جب نہیں متقرر ہوگا وجوب تو نہیں واجب ہوگا تقرر بھی وجوب وہی آ رہا ہے جڑا ذمے سی اور بھی اگر نہیں واجب ہو اگر نہ واجب ہو قضا مگر قدرت متجددہ کے ساتھ تو نہیں گناہ گار ہوگا ترک کے ساتھ بغیر عذر کے حالانکہ تحقیق اجماع کیا علماء نے تعصیم پر فیخص لا یکلف الآیت بالادائی بس یہ جو آیت ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جی بے اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کو طاقت ہوتی ہے تو پھر ہے تو یہ آیت تو بتاتی ہے جس طرح ادا کا مکلف کرنے کے لیے طاقت ہونی چاہیے اسی طرح قضا کا مکلف کرنے کے لیے بھی طاقت مکلف ہونے کے لیے بھی ہونی چاہیے تو پھر اس کے لیے قدرت چاہیے کہ ایک ہی میں تو آخیا بھی قضا واسطے قدرت کوئی نہیں ہوں جی سمجھائی کیا کیا جی سوال ہے سوال ہے کہ قرآن پاک میں تو آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تے اے جڑی قضا کرنی ہے اندہ بندہ مکلف نہیں ہے مکلف ہے تے جیڑی بندہ مکلف تا ہوندا کہ پہلے قدرت ہوے تے جویں ادا واسطے قدرت ہے قدرت شرط تے لہذا قضا واسطے بھی قدرت شرط ہونی چاہیے اوندا جواب دیتا ہے کہ لا یکلف والی آیت کو خاص کیا ہے ادا کے ساتھ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کسی کو ادا کا مکلف نہیں کرتا مگر اس کو ادا کی قدرت دیتے تے قضا دی قدرت ہو یہ جڑی ادا والی ہے کیا کیا جی بس اس کا جواب یہ ہے کہ جو لا یکلف اللہ والی آیت ہے یہ مخصص ہے ادا کے ساتھ بھئی صرف ادا نہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ادا کا جس کو مکلف کرتے ہیں تو پہلے اس کو قدرت ہوتی ہے تو تب وہ مکلف ہوتا ہے لہٰذا قضا کے لیے وہی قدرت کافی ہے جو پیچھے گزر گیا بس نمی قدرت نہیں لوڑ جی اگے وقت بس اور تحقیق خاص کیا ہے لا یکلف کو صوم قضا کے نصوص نے اور کیونکہ جے کر اے لا یکلف دے نال ہی قضا والی طاقت بھی ثابت ہوندی تے جیڑا سونیا نے قضائے صوم دے بارے چ اور نص قرآن پاک میں کفایت تو من ایام اخر ان دی پھر لوڑ کوئی نہیں اسی طرح فرمایا جو سو جائے تو جب جاگے تو اس کو نماز یا بھول گیا تو نماز یاد آئے تو وہی اس کو ادا کرے جی پھر انہاں نساں دی لوڑ کوئی نہیں سی سنیں اگے اقولو اذا وجب في الجزء الاخير وعدمت القدرة في القضاء فالتعظيم مشكل والله اعلم بالصواب والله اعلم ورسوله بالصواب علامہ محب اللہ بیاری فرماتے ہیں کہ جب واجب ہوا واجب جز اخیر من الوقت میں جیسا کہ ہو گیا وہ اہل اس میں کہ کوئی نہیں اور معدوم ہے قدرت فی القضاء
جی اور معدوم ہے قدرت فی القضاء کہ کوئی نہیں آخری جز وچ جیڑا مکلف ہویا ہے اینو ادا کرنے دی قدرت ہے ادا کرنے دی قدرت کوئی نہیں تے پھر جدو ادا دی قدرت نہیں تے پھر انہیں ادا نہیں کیتی تو قدرت کوئی نہیں تو نہیں نہ کیتی تو کی ہونا چاہیے گناہگار نہیں ہونا چاہیے تو حالانکہ یہ مشکل ہے کیا تعصیم مشکل ہے کیا اس لیے کہ گناہ گاری متفرع ہوتی ہے تقصیر اور نئی کوتاہی بندے کے لیے صورت میں کہ وقت ہی کونی ہے گا جی تو حالانکہ گناہ گار ہے وے یعنی دے ذمہ قضا ہے وے نہ قضا کرے گا تے قضا کرے گا تو گناہ ہوئے گا جی واللہ عالم و رسول بصواب کیا کہہ جی علامہ محب اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب واجب ہو جز اخیر میں واجب ہو جب واجب ہو جز اخیر میں اخیر من الوقت میں اور جیسا کہ وہ اسمیال ہوتا ہے پیچھے پڑھے جی اور معدوم ہو گئی ہے قدرت قضا میں تو پس تاثیر اور وعدمت القدرت فی القضاء اور معدوم ہے قدرت کس میں قضا وچ تک قدرت کوئی نہیں تے اینو ادا دی بھی قدرت کوئی نہیں تو اب تعصیم مشکل ہے پہلے ادا ہو پھر قضا نہ کرے کرنی تھی تو سستی کی تو قضا ہو گئی ہے تو پھر اس میں گناہگاری ہوگی لیکن جب اس کو ادا کی قدرت ہی نہیں ہے تو قضا قدرت معدوم ہوگی ہے کس میں قضا میں تو پھر گناہگاری کیسے ہوگی جی احتیاط کریے ادھر ویکھی ذرا او بے خود رو پس مختص کیا گیا قول تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کس کے ساتھ یعنی ضروری ہے مکلف کرنے میں ادا کے لیے وسعت سے اور نہ کہ اے مطلب ہے اور تحقیق خاص کیا ہے اس قول تعالی کو ادا کے ساتھ کس نے خاص کیا ہے نصوص من قولی تعالی وکری نہ سے اور نصوص قضائے صلاة کے من نام عن صلاة نو لہذا ایک خاص ہوگی ادا نہ تے پھر ادا قضا واسطے قدرت وکری کوئی شرط نہیں جی پھر رد کیا مصنف نے اس دلیل پر سننا ہے اور فرمایا کنہوں نے بسم اللہ الرحمن دھیان مصنف نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ جب واجب ہو واجب مثلا جیسے نماز جز اخیر من وقت میں اور معدوم ہو گئی ہے قدرت قضا کے وقت میں بھی قضا وچ تک قدرت کوئی نہیں قضا واسطے تو قدرت نہیں چاہیے دی ثابت یہ کر رہے ہو بہیں طور کہ مر گیا قبل القضا قضا سے پہلے جی مر گیا تو پس تعصیم لازم آتی ہے کس پر گناہگار ہے وے لیکن یہ تعصیم مشکل ہے کیوں مکلف کی عدم تقصیر کی وجہ سے کس میں کہ اس نے ادا میں تو کوتاہی کوئی نہیں کی اس واسطے کہ وہ ادا نہیں تھی مقدور کس میں جز اخیر میں اور وکانا تاخیر القضاء کیونکہ قضاء کا وقت موسع ہوتا ہے ادا میں قدرت نہیں تھی اس لیے گناہگار نہیں ہونا چاہیے قضاء میں وقت موسع موت تک سنیں لہذا ولا تعصیمہ چونکہ قضاء دا وقت موسع موت تک تے جتھے جیڑا کام جائز ہوئے اندھے تے عمل کرو تے بندہ گناہگار تے نہیں ہوندہ جی سمجھے ہی اے کیتا ہے نا سوال لیکن آدھے نہیں جواب اس اشکال سے یہ ہے کہ یہاں سونے دو امر ہیں یہاں دو امر ہیں انہاں نہیں دیتا ہوں جواب دے رہے ہیں مولانا محب اللہ بہری صاحب نے ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب الادا دھیان کریں تے مدار اسم کس پر ہے نفس وجوب پر ہوتا ہے وجوب الادا پر نہیں ہوتا تو نفس وجوب تو ہو گیا تھا جی تو پس نفس وجوب تحقیق پایا گیا ہے او آخری جز وچ اگرچہ نہیں پایا گیا وجوب الادا پس اسم کس پر ہے اس واسطے گناہگاری ہے واللہ تعالی علم و رسول بالصواب پس خاص کیا گیا ہے لا یکلفو کو الآیہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا
کس کے ساتھ؟ ادا کے ساتھ. بھی یہ ادا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سنیں قضا کے ساتھ نہیں ہے. اور تحقیق خاص کیا ہے اس کو قضائے صوم کے نصوص نے اور قضائے صلاۃ کے نصوص نے. اے گل آگے من کر اس در پس خاص کیا گیا ہے لا یکلف الآیا ادا کے ساتھ، اور تاکید خاص کیا ہے اس کو قضائے صوم کے نصوص نے اور قضائے صلاۃ کے نصوص. میں کہتا ہوں جب واجب ہو واجب کالصلاۃ جز اخیر میں تے ادا دی قدرت ہے تے قضا دا وقت مبصر ہے اور معدوم ہے قدرت قضا میں کیونکہ تو آخر وقت تک ہے جی جڑے پیچھے بھی آ گئے جی. پس تقسیم مشکل ہے حالانکہ گناہگاری ہے نو جی. مر گیا تو نماز میں آ گئی جی. واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب. میں کہتا ہوں کہ جب واجب ہو گیا واجب جز اخیر من الوقت میں اور معدوم ہے قدرت قضا میں، پس تقسیم مشکل ہے. اللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب. الباب الرابع فی المحکوم علیہ وهو المکلف. چوتھا باب 4 ہی باب تھے. اس احکام کے اندر 4 ہی مسئلے ہوتے ہیں. حاکم حاکم حکم محکوم بے علیہ. سنیں حاکم اللہ تعالیٰ، حکم اس کا امر اور نہی، اور محکوم بے وہ معمور بے کون یا منی ان وہ محکوم بے ہوتا ہے. اور جو بندہ مسلمان یہ کیا مکلف ہے؟ بندہ مکلف ہے سارے مطلقاً جی. اور وہ کون ہے؟ وہ مکلف ہے، وہ مکلف ہے. سنیں ادو ویکھو میرے کچھ لگ دیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ راب محکوم علیہ میں، اور محکوم علیہ کون ہے؟ کتنے رہندے ہیں؟ اچھا مراد محکوم علیہ سے وہ مکلف ہے کہ تعلق پکڑتا ہے خطاب اس کے فعل کے ساتھ. امر تے نہی دا تعلق ساڈی ذات نال نہیں، ساڈے فعل نال ہے. بھی اے کام کرنا جے تے اے کام نہیں کرنا، ذات نال تعلق نہیں. بھی تیرا قد 5 فٹ ہونا چاہیے، تیرا 4 فٹ ہونا چاہیے، تو جڑا نا 2 فٹ موٹا ہونا چاہیے، تو 1.5 فٹ موٹا ہوئے انج نہیں ہے گا. سنیں او پولیس والا بس پہ چلے گیا ہوتا ہے تجھ سے نہیں تمہارے کردار سے دشمنی ہے، کرتوتوں سے دشمنی ہے جی. وہ بندہ چنگا برا بھی یہ اپنے وجود دی وجہ تو ہوتا ہے. کن دی وجہ تو ہوتا ہے؟ فیل دی وجہ. اب بے ناراض کیڑی گل تو ہوندے نے بھی قد پتر دا ہے نہیں اس واسطے کہ پتر گل کیوں کیتی ہے، ٹھیک نہیں کیتی اے گل جی. اس لیے کہ مکلف حکم کیا جاتا ہے مکلف پر شارع کی جانب سے فعل کے وجوب کے ساتھ. کس پر؟ او کف بھی فعل ہی ہوندا ہے، امر وچ بھی فعل ہے تے نہی وچ بھی، دونوں وچ فعل ہی ہوندا ہے، امر وچ بھی او کف ہے جی. اور اچھا یہ بھی کیوں وضاحت کی تھی؟ اور نہیں مانا محکوم علیہ کا وہ جو اصطلاح کن کی، یعنی اتنے محکوم علیہ کن آندے نے موضوع، وہ موضوع کے ثابت کیا جائے اس کے لیے، بلکہ محکوم علیہ یہاں وہ بندہ ہے کہ ثابت کیا جائے اس مولی عثمان کے لیے شرعی وجوب، شرعی ندب، شرعی باحت، حرمت کراہت. اے مراد ایتھے اے ثابت ہونا ہے، ایتھے اے ثابت ہونا ہے جی. جی باب رابع محکوم علیہ کے بیان میں، اور محکوم علیہ چھٹی ہے جی. محکوم علیہ کے بیان میں اور محکوم علیہ مکلف ہے. مسئلہ نمبر پہلا مسألة فهم المكلف الخطاب شرط التكليف عندنا ووافقنا بعض المجوزين لتكليف المخالف. مسئلہ نمبر 1 ہن مکلف ہری آ گئے نے میدان وچ مولی انیس تے انس نہ مولی انس تے مولی شاہ میدان وچ آ گئے نے جی. چلو شاہ کے نام مولی شاکر تمہیں مخاطب ہے، مہربانی یار. مسئلہ مکلف کا سمجھنا خطاب کو
شرط ہے تکلیف کی ہمارے نزدیک بے مکلف انجدا ہووے کہ خطاب نو او جہل نہیں مراد اتھوں اور نیندر کٹنی ہے تے جنون تے بچپنا کٹنا ہے سنیں یہ ہمارے نزدیک ہے کیا کوگو مسئلہ مکلف کا سمجھنا خطاب کو یہ تکلیف کی شرط ہے ہمارے نزدیک اور مخالفت کی ہے ہماری بعض ان لوگوں نے جو جائز موافقت مخالفت نہیں موافقت وہ بعض انہوں نے جو جائز رکھتے ہیں تکلیف محال کی اشاعرہ تو میں نے ضرور لکھی بعض جو ہے نا وہ اس پر نہیں ہے وہ اس کے مخالف ہیں جی ہاں جی کیا کہ جی موافقت کی ہے ہماری بعض ان لوگوں نے جو جائز رکھتے ہیں تکلیف محال کی اگے جی لنان ہون دلیل ساڈی جی لنان تکلیف طلب الوقوع منه امتثالا او ابتلاء وهو ممن لا شعور له به محال صبر ہماری دلیل یہ ہے کہ جو شارع کی طرف سے بندے کو مکلف کرنا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے طلب وقوع من ہو کہ شارع کہتا ہے کہ مکلف تو آکم کر ایک کم او اگو دو نہیں امتثالاً او ابتلاء اگر وہ کیتا جا سکتا ہے تو کرنا ہے تے جے نہیں تے پھر ابتلاء بھی تو انو من اے وے تکلیف کیے تکلیف مثلا حروف مقطعات کیا مکلف یہ ہیں کہ ہم مانے جو اللہ رسول کی مراد ہے وہ حق ہے آیات متشابہات جتنی ہیں ان میں اللہ رسول کی جو مراد ہے وہ ہم اس کے مکلف ہیں سانو سمجھ کوئی نہیں ہے گی لیکن ہم مکلف ہیں ہماری ابتلاء ہے سنیں اے شاباش ہے اور یہ طلب وقوع امتثالاً یا بھی اے کام کرنا ہی یا اے عقیدہ رکھنا ہی یہ اس بندے سے وہ کون وقوع کیڑا اور بے نستور یہ وقوع یا ابتلاء اس بندے سے جس کو نہیں شعور کس کا ان دے کولوں اے گل کرنی محال ہے بھئی جس بندے نو شعور ہی نہیں ہے گا بھئی میرے کولوں کسے شاید مطالبہ کیتا جا رہا ہے یا مینو حکم ہے انو من انو شعور ہی نہیں ہے تے مطالبہ کرنا محال ہے جی سمجھے اور روڈ تے جان والے اور میرے پاس کلو گوبھی لیا تو میں تینوں پیسے دے دینا یہ ٹھیک ہے کیوں کون شور ہی نہیں ہے گل ہے ٹھیک ہے انہوں نے آخیا ٹھیک ہے غلط پتہ ہی نہیں لگا اس گل کا جی ہاں بھی شابہ ہاں جی دلیل یہ ہے کہ تکلیف طلب وقوع من المکلف امتثالاً اب ابتلاء ہے اور یہ وقوع امتثالاً یا ابتلاء اس شخص سے جس کو شعور بالطلب نہیں ہے یہ کہ نہیں شعور اس کے لیے کس کا بھی ہی طلب کا یہ کیا ہے کیوں محال ہے لأنه فرع العلم وطلب المحال محال صبر اس لیے کہ یہ ایقاع امتثالاً یا اے جڑا ایقاع ہے خواہ امتثالاً ہوئے یا اے فرع ہے کندی بے پہلے پتہ تو ہوئے جی تا کم ہونا ہے جی یہ فرع ہے علم کی اور محال تو جب علم نہیں تو اسے طلب کرنا کیا محال ہے تو محال کی طلب محال ہے محال کی جیسا کہ گزر گیا ہے محکوم بے کے باب میں کیا کہ جی اور اس لیے کہ ایقاع امتثالاً یا ابتلاء یہ فرع ہے علم کی جی اور طلب محال جو ہے یہ محال ہے اب جیسا کہ گزر گیا ہے محکوم بے کے باب میں اے شاباش سے سمجھے ہی انہوں بے خدروں بسم اللہ الرحمن الرحیم او بے وَأَوَّلُ تکلیف کی پہلی شرط ہمارے نزدیک ان کے نزدیک تکلیف کی پہلی شرط یہ ہے فہم المکلف کہ شارع کے خطاب کو مکلف سمجھے اے پہلی شرط ہے کن دی
مکلف ہونے دی پہلی شرط ہے کہ مکلف خطاب نو سمجھے اور موافقت کی ہے ہماری اس میں بعض ان لوگوں نے جو جائز رکھتے ہیں کس کو، مال کی تکلیف کو، اور وہ بعض اشاعرہ ہیں۔ گل مک گئی۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ بندے کو مکلف کرنا عبارت ہے بندے سے فعل کے وقوع کی طلب امتثالاً جی امر کے ساتھ، جب کہ وہ ممکن ہو یا طلب بندے سے بے کس کی ابتلاءً یعنی عزم کرنا تسلیم پر بے میں اس کو مانتا ہوں، جب کہ ہو وہ قائل محال کا بھی تکلیف بالمحال کو مانتا ہوں جی، تو ان کے نزدیک وہ کیا ہوگا، صرف تسلیم ہوگی۔ اگر یہ نہ بھی ہوئے تو مطلقاً جو چیزیں جو مقطعات ہیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے، ابتلاء ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں جو مراد حق سچ ہے۔ ایشا بس او جی میں ساڑھے نزدیک وقف کتنے بے اللہ تے بے تے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بے کہ ہم ہمارا ایمان ہے جو کچھ اللہ رسول کی مراد ہے وہ حق ہے۔ ایشا بس سمجھے ہی امتحان کر، اور وہ یعنی فعل کا وقوع اس سے جی یعنی اس شخص سے کہ جس کے نہیں شعور اور ادراک اس کے لیے خطاب کے ساتھ تو یہ بات کیا ہے، محال ہے۔ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ امتثال اور عزم الطاعت یہ فرع ہے علم بذالک المطلوب معمور بے کی بجنا میں نے حکم دیتا ہے ان کا پتہ تو لگے، سنیں ہی اور اس لیے کہ طلب کرنی شے کی ایسے شخص سے جو نہیں جانتا، اس شے کو یہ طلب کیا ہے، مجہول مطلق طلب ہے، مجہول مطلق کی اور مجہول مطلق کی طلب بھی محال ہوتی ہے، اور محال کی طلب بھی، محال ہے، جیسا کہ گزر گیا ہے باب ثالث کے اول میں۔ اور جیسے محکوم بے کون ہے ایسی، محکوم بے جی، مسئلہ مکلف کا سمجھنا خطاب کو شرط ہے تکلیف کی ہمارے نزدیک، اور موافقت کی ہے ہماری بعض ان نے جو جائز رکھتے ہیں تکلیف بالمحال کو، گل مک گئی من کر۔ مسئلہ تو مکلف کا سمجھنا خطاب کو شرط ہے تکلیف کی ہمارے نزدیک، اور موافقت کی ہے ہماری بعض انہوں نے جو جائز رکھتے ہیں تکلیف محال کی تکلیف کو۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ تکلیف طلب ہے وقوع کی مکلف سے امتثالاً یا ابتلاءً، سنیں او امتثالاً اہل اجل الامتثال اور طلب الوقوع من المکلف جڑا لفظ بھی آکھو جی، اور وہ کون وقوع امتثالاً یا ابتلاءً، اے جڑا ہے وقوع اس بندے سے کہ نئی شعور اس کے لیے اس طلب کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ وقوع اس سے کیا ہے محال ہے، انہیں پتہ ہی نہیں وقوع کی میں ہوئے گا، اس لیے کہ ایقاع یعنی کوئی کام کرنا یا کوئی عقیدہ رکھنا، اس لیے کہ یہ فرع ہے علم کی، اور طلب محال ہوتا ہے جیسا کہ گزر گیا ہے۔ شاباش۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تکلیف طلب وقوع ہے مکلف سے امتثالاً یا ابتلاءً، اور یہ جو طلب وقوع ہے وقوع اس سے کہ نہیں شعور، اس شخص سے کہ نہیں شعور اس شخص کو اس طلب کے طلب وقوع کا محال ہے، اس لیے کہ یہ یعنی مکلف دا کسی شے نو واقعہ کرنا امتثالاً یا واقعہ کرنا ابتلاءً بنو مننا تسلیم کرنا، یہ فرع ہے علم کی، اور طلب محال جو ہے یہ محال ہے جیسا کہ گزر گیا ہے کس میں، باب ثالث کے اول میں، آخر میں جی اول میں گزرا ہے جی اگے جی، اور سمجھ آئی گل دی کہ نہیں، قیل لازم ان التکلیف بشرط عدم الفهم محال لا فی زمان عدم ہی۔ بس فاضل مرزا جان نے نہ سوال کیتا ہے تھی
ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼یہ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ شرح ابن حجب کی مختصر کی اس شرح ہوتے انہیں حاشیہ لکھے ان دیتے جی اچھا جی والقائل فاضل مرزا جان فی عواشی شرح مختصر الاصول ابن حجم دی کیلا شو کیلا بعض نے کہا ہے دھیان کریں آئندہ رد کیتا ہے کہ بھائی مکلف کرنے کے لیے خطاب کا سمجھنا ضروری ہے اس پر سوال ہے مکلف کرنے کے لیے خطاب کا سمجھنا ضروری ہے اس پر سوال ہے وہ یہ تھا کہ وہ شے جو لازم ہے جی بیان مذکور سے وہ کیے کہ تکلیف اس شخص سے جو نہیں سمجھتا تکلیف بے شرط عدم فہم محال ہے تکلیف کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہن محال ہے نہ کہ عدم فہم کے زمانے میں محال ہے نہ کہ عدم فہم کے زمانے میں محال ہے نہ کہ عدم فہم کے زمانے میں محال ہے مکلف کرنا عدم فہم کے زمانے میں یہ محال نہیں ہے اس واسطے کہ جنہوں میں مکلف کرنا انہوں پہلے تھا وہ جدوں میں مکلف کرنا کوئی وقت بھی ہونا ہے تو انہوں اصل پتہ بھی کوئی نہیں ہونا تو تاں ہی انہوں مکلف کرنا ہے جی لہٰذا تکلیف ممن لا یفہموں یہ محال ہے بشرط عدم فہم سنیں نہ کہ عدم فہم کے زمانے میں مکلف کرنا محال ہے جی ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ اس سے لازم آتی ہے یہ بات کہ تکلیف اس سے یعنی اے جڑا مذکور بیان ہے نا اند کو تو صرف اے گل ثابت ہوندی ہے کہ تکلیف اس سے جو نہیں سمجھتا کہ جدوں انہوں مکلف کرنا ہے نا ادوں انہوں سمجھ آنی چاہیے عدم جدوں انہوں سمجھ نہیں ادوں اس وقت مکلف کرنا محال نہیں ہے جدوں انہوں مکلف کر رہے ہیں ادوں انہوں سمجھ نہیں آ رہی یہ محال ہے جی جی او بے خدروں او بینا بین قیلہ فی الاعتراض علی ھذا الدلیل کہ لازم اس دلیل سے یہ ہے کہ تکلیف بے شرط یعنی فہم مطلوب کے عدم بے شرط مطلوب کو نہیں سمجھ رہا اس شرط کے ساتھ یہ مکلف کرنا نہ کہ عدم فہم کے زمانے میں مکلف کرنا یہ نہیں ہے کیونکہ فہم عدم فہم کے زمانے میں ممکن کیونکہ فہم کس میں عدم فہم کے زمانے میں فہم یہ کہ کوئی نہیں ممکن یہ ممکن نہ ہو تو پڑھنا کیوں ہوئے کیونکہ توجہ فہم کی طرف محض ہوتی ہے بھائی سمجھنے کی طرف توجہ ہندی تا جو پہلے چیز جو سمجھی تو پھر تو تحصیل حاصل ہے جی پھر تحصیل حاصل ہے جی سمجھے تو پس نہ ہوگی تکلیف اس شخص کی جو نہیں سمجھتا کس میں تکلیف بالمحال نہ ہوگی یہ تکلیف بالمحال اور مدعا کیا ہے کہ وہ جو نہیں سمجھتا عدم فہم کے زمانے میں اس کو مکلف کرنا یہ باطل ہے تو یہ بات اب باطل ہوگی یہ بات باطل ہوگی کوئی نہیں سمجھے ہاں جی ایک یہ کہا گیا ہے وہ شے جو لازم ہے یہ کہ تکلیف بے شرط عدم فہم محال ہے نہ کہ تکلیف عدم فہم کے زمانے میں محال ہے شابہ جی کہا گیا ہے کہ وہ شے جو لازم ہے یہ ہے کہ تکلیف عدم فہم کی شرط کے ساتھ محال ہے نہ کہ عدم فہم مطلوب سنیں اقولو
لما ثبت ان العلم من ضروریات حقیقت التکلیف ضرورت تصور الامتثال او الابتلاء فوجوده بدونه محال والمحال محال فی جمیع الاوقات۔ علامہ فرماتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں فاضل مرزا جان کو کہ جب ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ علم جی تکلیف کی حقیقت کے ضروریات میں سے ہے، جی علم تکلیف کے حقیقت کی ضروریات میں سے بھئی مکلف تاں کرنا ہے جی انہوں علم آوے تے سنے ہی جی کیوں واسطے ضرورت امتثال کا تصور ہونا ضروری ہے یا ابتلاء ضروری ہے؟ اے پہلے ہوئے گا تو پھر وہ عمل کرے گا تے وجود تکلیف کا بغیر شعور کے محال ہے، مکلف تے کیتا ہے تو انہوں شعور کوئی نہیں، ایک ہی ہے محال ہے محال ہے جی سنیں اور قانون ہے جیڑا محال ہے وہ ساری زندگی محال ہی ہوندا ہے۔ جی جڑا محال ہے ساری زندگی محال ہے۔ ہاں وہ آدھی دی گل نہیں ہے گی مطلب پنگا لے کھڑے ہوئے کہ چھوٹا بچہ جڑا ہے نا من دی پنڈ چاہے محال ہے تو جس لئے وہ 3 سال دا ہے تو 3 من میں وٹا چاہ لیندے ہے جی اے نہیں مراد محال مراد ہے مطلقاً محال۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ میں کہتا ہوں کہ جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ علم جو ہے یہ تکلیف کی حقیقت کی ضروریات سے ہے، ایشا بس ضرورت کیوں امتثال یا ابتلاء کے تصور کی ضرورت کی وجہ سے بھی پہلے انہوں دا علم تھا ہوئے بس وجود تکلیف کا بغیر شعور کے محال ہے، اور قانون ہے کہ جو محال ہوتا ہے وہ جمیع اوقات میں بعد میں محال رہتا ہے۔ ہاں لہذا انہوں راج نہ چھڈو او بے خودروں وے میں کہتا ہوں جواب میں یہ کہ جب ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ علم بالخطاب یا علم امر یا علم فعل المعمول خطاب آکھو امر آکھو فعل معمور بے آکھو گل کوئی ہے ان کا علم کس سے ہے؟ تکلیف کی حقیقت کی ضروریات سے ہے، کیوں با وجہ ضرورت علم بالامتصال کے تصور میں نہیں علم یا با وجہ ضرورت علم ابتلاء کے کہ بھی امتصال تے ابتلاء تا ہونی ہے جب پہلے علم ہوئے تا جی تو لہٰذا وجود اس کا کس کا تکلیف کا بدون ہی بدون علم تکلیف پائی جائے تو علم کوئی نہیں ایک ہی ہے تے قانون ہے شے محال جمیع اوقات میں محال ہوتی ہے، تو پس تکلیف بدون الفہم علم محال ہے کس وقت عدم فہم کے وقت میں، اگرچہ ہے فہم ممکن کس میں عدم فہم کے وقت میں، اگرچہ ممکن ہے سنیں اے لا انا نہیں ہو لینا لا انا نہیں لینا اس لیے کہ تکلیف کا محال ہونا نہیں موقوف فہم کے محال ہونے پر بلکہ تکلیف کا محال ہونا یہ فہم کے فقدان پر موقوف ہے تکلیف کا محال ہونا تکلیف کے مقام کے محال ہونے پر موقوف نہیں بلکہ اس کے فقدان پر موقوف بے فہم کوئی نہیں اس وجہ تو بندہ مکلف کوئی نہیں ہے جی سمجھے ہی اندروں دیکھ میں کہتا ہوں جواب میں جب کہ ثابت ہوگی ہے یہ بات کہ علم تکلیف کی حقیقت کی ضروریات سے ہے اور وہ لوازم اور اس کے لوازمات میں سے ہے یہ پہلے علم ہونا چاہیے کیوں واسطے ضرورت امتصال یا ابتلاء کے تصور کے تصور مراد علم ہے بھئی امتصال دا ابتلاء دا علم ہونا ضروری ہے تا بندہ مکلف ہوئے گا پس وجود اس کا کس کا تکلیف کا بغیر اس کے بغیر کس کے شعور کے یہ کیا ہے یہ محال ہے اور محال رہتا ہے جمیع اوقات میں ہن مانا کر میں کہتا ہوں کہ جب ثابت ہے یہ بات کہ علم تکلیف کی حقیقت کی ضروریات سے ہے امتصال یا ابتلاء کے علم کی ضرورت کی وجہ سے پس وجود تکلیف کا بغیر شعور کے محال ہے اور محال رہتا ہے جمیع اوقات میں